دعا فرمائی اور رہندی دنیا تک دے لوگ انہاں نو مفسر قرآن دے لقب دے نال یاد کردے رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ ہوا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے. قرآن جس راستے کا تعین کر رہی ہے او دا نام ہی صراط مستقیم ہے. آگے چلیے ایک اور جلیل القدر صحابی اور جنہ دے بارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہاں دے کولوں قرآن سیکھیا کرو. میری مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ هو الاسلام، جو دین اسلام ہے یہ نام ہی صراط مستقیم ہے. اور دین اسلام جو کہ نام ہے وحی الہی کا، اور وحی الہی دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اور قرآن و حدیث یکجا ہون تو بلا شبہ علی وجہ البصیرت میں اس بات کا اظہار کرنا چاہنا کہ دین اسلام وحی الہی دا نام ہے، وحی الہی اللہ دا قرآن ہے، نبی رحمت دی حدیث ہے. اور قرآن و حدیث یکجا ہون تو ایدہ نام ہی مسلک اہل حدیث ہے. اور دین اسلام دا نام ہی صراط مستقیم ہے. قرآن و حدیث یا تعلیمات وحی الہی تو اخذ ہونے والے جتنے احکامات جو راستہ ہے او دا نام صراط مستقیم ہے. اور بڑی سادہ جی بات ہے کہ جو انسان گمراہی تو بچنا چاہتا ہے، بے راہ روی تو بچنا چاہتا ہے، معاشرے کی غلاظت تو بچنا چاہتا ہے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں اور قیامت دے دن بھی اللہ دی عدالت دے اندر سرخرو ہو جاواں، او دے واسطے لازم ہے کہ اس صراط مستقیم نو اپنا لے. جو انسان نو ایسا راستہ ہے جو گمراہی تو بچا کے سیدھا مالک دی بنائی ہوئی جنت دی طرف لے جائے گا. اور یاد رکھیے یہ ہوئی راستہ ہے جس راستے دی نشاندہی اللہ پاک نے فرمائی اور اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کے لفظ قل دے نال آغاز کر کے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو کس بات کی تعلیم دیتی ہے اور کس راستے دی پیروی دا اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو حکم فرمایا ہے. آئیے ساڑی دعوت تے غور کیجئے. اسی یہ نہیں کہندے کہ ساڑے اباؤ اجداد دی بات تسلیم کرو. ساڑی دعوت قدن اے نہیں کہ ساڑے گزرے ہوئے
بہت شدگان جو خطبائے عظام سن یا شیوخ سن انہاں دے راستے تے چل نکلو نہیں ساڑی دعوت اوہو ہی ہے جس دعوت دی طرف اللہ پاک نے اس پوری مخلوق نو بلایا اور اپنے پیارے حبیب نو اسی راستے دی نشاندہی کر کے قرآن نازل فرما کے رنگی دنیا تک دے لوگاں واسطے اس تعلیم نو خاص کر دیتا ہے. ذرا غور کرنا قرآن پاک دا انداز کیسا پیارا ہے اور کیسا آسان فہم ہے. اللہ پاک نے لفظ قل دے نال آغاز کر کے اپنے محبوب نبی نے مخاطب ہوئے نے اور کی آکھے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سنتے جانا. اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. لوگوں جس راستے دا تعین اللہ دی ذات باری تعالیٰ نے کیتا ہے اللہ پاک نے مینوں جس راستے دی طرف نشاندہی کیتی ہے اور میرے واسطے جس راستے نو منتخب کیتا ہے پسند کر لیا ہے اور راستہ کیڑا ہے اور جس نو صراط مستقیم کیا جاندہ ہے اور صراط مستقیم کے چیز دا نام ذرا غور کرتے جانا ہے. اور قرآن پاک نے پہلوں اجمال پیش کیتا ہے اور بعد اندر بذات خودی تفصیلات ہو چکیاں نے. اللہ پاک نے فرمایا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دی رہنمائی کی تھی ہے اور لوگوں صراط مستقیم کی طرف کی تھی ہے سیدھے راستے کی طرف کی تھی ہے. اور سیدھا راستہ کیڑا ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا اور جیڑا بالکل موغم دین ہے اور وحی الہی تے مبنی دین ہے اور جس دین نو لوگاں نے زمین تے نہیں بنایا اور جیڑا دین پاک و ہند دے اندر تیار نہیں کیتا گیا اور جیڑا دین جناب علی انگریز دی سرپرستی دے اندر تیار نہیں کیتا گیا اور جیڑا دین کسے دے ایمان تے کسے دے اشاریاں تے تیار نہیں کیتا گیا اور بلکہ وحی الہی دے ذریعے اللہ پاک نے عرش بری تو نازل فرمایا ہے اور دین قیما ملت ابراہیم حنیفا. اور اللہ پاک نے فرمایا اے ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے اور جڑے بالکل یک طرفہ سن. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے کیسی وضاحت کی تھی ہے. اس سپیکر دا ذرا شور کٹا دیو ایکو تھوڑی جی بند کر دیو ویسے ہی آواز ذرا کھول دیو توجہ میری طرف دھیان میں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اللہ پاک سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے. آمین کہہ دیو. جی آنا قبول ہو جائے تو کوئی ماڑی گل نہیں ہے اس اندر کوئی گھاٹا نہیں پہ جاندہ. اللہ پاک سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے. آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا میں لوگوں آ جاؤ صراط مستقیم تے چلنے والے بن جاؤ اور سیدھے راستے نو اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور سیدھا راستہ کیڑا ہے جو جناب علی منزل من اللہ ہے وحی الہی دے ذریعے اور جدی نشاندہی کی تھی گئی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 13 سال مکے دے اندر جدی نشاندہی کی تھی ہے. آپ نے 10 سال مدینہ پاک دے اندر جدی نشاندہی فرمائی ہے. اور کیڑا راستہ ہے ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام دا اختیار کیا ہوا راستہ میں اور جینا بالکل یک طرفہ میں اور لوگوں جدے اندر چونکہ چنانچے بھی گنجائش موجود نہیں ہے اور جدے اندر اللہ کے مد مقابل کسی غیر نو پیش کرنے بھی گنجائش موجود نہیں ہے اور جدے اندر وحی الہی دے مد مقابل اور کسی اور قانون
قانون دی گنجائش موجود نہیں جے اج دے اندر رب دے قرآن تے سونے نبی دی حدیث دے مد مقابل میں سادہ لفظاں دے نال بات کرنا چاہنا رب دے قرآن تے نبی دی حدیث دے مد مقابل کسی اور کتاب دی گنجائش موجود نہیں جے ایدا نام صراط مستقیم ہے اور حضرت ابراہیم نے اس راستے نو اختیار کیتا ہے اللہ پاک نے اس بات دی بھی نشاندہی کی تھی ہے امت کوئی اے نہ سمجھ لوے جو بندہ خیر اللہ دے نام دی نظر و نیاد پیش کرتا ہے جو خیر نو اللہ دے مد مقابل پیش کر دیندا ہے اللہ تو علاوہ غیراں نو اپنے نفع نقصان دا مالک بنا لیندا ہے اللہ تو علاوہ غیراں نو بگڑیاں بنانے والا بنا لیندا ہے اللہ تو علاوہ غیراں نو اولاد عطا کرنے والا جناب علی تسلیم کر لیندا ہے اور نظام چلانے والا اللہ تو علاوہ غیراں نو تسلیم کر دیندا ہے ہلکا بندیاں کر کے کسی نو غوث بنا لیا کسی نو قطب بنا لیا اور کسی نو ابدال بنا لیا کسی نو مشکل کشا بنا لیا اور کسی نو حاجت روا بنا لیا کسی نو بگڑیاں بنانے والا بنا لیا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم دا یک طرفہ دین ہے اور کیڑا دین ابراہیم دا عقیدہ کیسا سچا سی کیسا نرالا سی آئیے ذرا غور کرتے جانا میں اپنے کولوں باتاں نہیں جے پیش کرنا چاہتا اللہ دا قرآن جے ذرا توجہ نال سماعت فرمانا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لوگو میرے ابراہیم مشرک نہیں سن انہاں دا عقیدہ بڑا یک طرفہ سی اور بڑا سچا عقیدہ سی اور نفع نقصان دا مالک ایک اللہ نو ماننے والے سن حاجت روائیاں تے مشکل کشائیاں دا عقیدہ اور ایک اللہ دی طرف رکھنے والے سن ذرا غور کرتے جانا آئیے صراط مستقیم نو اختیار کرنے والے بن جائیے اور اس بات کا بھی اندازہ لگانا صرف ایک نبی دی بات نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کثیر تعداد دے اندر انبیاء علیہم السلام دا ذکر خیر کر کے انبیاء دے نام لے کے اللہ پاک نے انبیاء دے راستے دا تعین کیتا ہے انبیاء دے راستے دی نشاندہی کی تھی ہے اور تمام دے تمام انبیاء اور رسول لوگوں صراط مستقیم اختیار کرنے والے اور سیدھے راستے دی دعوت دینے والے اور سیدھے راستے دے چل نکلنے والے اور سیدھے راستے دے لوگاں نو چلانے والے اور وہ راستہ کیڑا ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے فرمایا اس سورہ انعام رب دا قرآن 7واں پارہ ذرا دل لگا کے سننا اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللہ پاک نے کثیر تعداد دے اندر انبیاء دا نام لے گئے اور جناب نوح علیہ السلام جیسے نبیاں دا تذکرہ کر گئے حضرت ابراہیم دا ذکر خیر کر گئے حضرت اسماعیل دا نام لے گئے حضرت یسع علیہ السلام دا نام لے گئے حضرت ہود دا ذکر خیر کر گئے حضرت لوط دا ذکر خیر کر گئے حضرت صالح دا ذکر خیر کر گئے اور نبی ادریس دا نام لے گئے اور موسیٰ کلیم اللہ دا نام لے گئے حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام دا نام لے گئے حضرت عیسیٰ روح اللہ دا نام لے گئے اللہ پاک نے فرمایا اے سارے محسنین سن اے سارے صالحین سن اور انہاں دے اعمال بھی بڑے اعلیٰ سن اور انہاں دا عقیدہ بھی بڑا نرالا تے بڑا سوچا سی اور کس راستے تے چلنے والے سن اور کس راستے دی نشاندہی کرنے والے سن اور کس راہ نو اختیار کرنے والے سن اللہ پاک نے فرمایا وَجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا تمام انبیاء نو اساں صراط مستقیم دی طرف رہنمائی کیتی سی، کی مطلب ہے اللہ پاک نے اس بات دا پابند کیتا سی اے میرے نبی لوگاں نو صراط دی طرف بلانا جے، صراط مستقیم دی طرف بلانا جے، اور رب دی وحی دا جو قانون ہے او دا عملی نفاذ کرنا جے، اپنی من مانیاں اس زمین تے نہیں چلن گیا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، لمبیاں باتاں کی کرنیاں نے، اور میرا دل کرتا ہے میں آخری نبی دی بات کرتا جاواں، اور ڈیرا قاضی خان دے عباسیہ ارد گرد ہونے والے اور کتاب و سنت دے نال پیار دے محبت رکھنے والے، آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرا دل کرتا ہے اور میں بات کراں تے آمینہ دے لال دی بات کراں، اور میں بات کراں تے سونے محمد دی بات کراں، اور میں پیارے شاہد تے مبشر دی بات کراں، اور پیارے نذیر دی بات کراں، اور داعیاں اللہ دا منصب سوالنے والے دی بات کراں، اور سراج منیر دی صفات نو جناب علی اپنانے والے دی بات کراں، اور کائنات دے لوگوں میں پیارے مرشد و مخدوم دی بات کرتا جاواں، آمینہ دے در یتیم دی بات کرتا جاواں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دا ذکر خیر کیتا ہے، اور اللہ نے سونے محمد دے راستے دا تعین کیتا ہے، اور پیارے نبی دا راستہ کیا ہے؟ اور لوگوں ذرا اہل حدیث کی دعوت پہ غور کیجئے، اہل حدیث کی دعوت کے اندر اور کیسی سچائی ہے، کیسا نکھار ہے، اہل حدیث کی دعوت کے اندر اور کیسی اخوت ہے، کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے، اور کیسا خلوص ہے۔ اہل حدیث اپنے آباء و اجداد کی طرف دعوت نہیں پیش کر رہا، اہل حدیث دعوت پیش کر رہا ہے، اس راستے کی نشاندہی کر رہا ہے، جس راستے کی نشاندہی اور جس راستے تے پختہ رہنے دا قانون اللہ نے تمام انبیاء واسطے بنایا ہے، اور آخری نبی آمینہ دے در یتیم واسطے بنایا ہے۔ پیارے محمد، ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام کائنات، آخر آپ نے اس دنیا تے زندگی گزاری، 23 سالہ دور نبوت گزاریا، مکے دے اندر رہے، مدینے دے اندر رہے، میرے پیارے حبیب دا اور کیڑا اختیار کیا ہویا راستہ سی۔ اور لوگوں، اہل حدیث کا جرم صرف اتنا ہے کہ اسی اس خلوص کو اپنانے والے ہاں جس خلوص سے نال پیارے مرشد و مخدوم نے اس امت نو راہ ہدایت تے گامزن کیتا ہے۔ اور وہ کیڑا راستہ ہے؟ صراط مستقیم۔ سارے بولیے کیڑا راستہ ہے؟ میں اپنے کو بات نہیں کر رہا، سورہ یاسین پڑھ دے ہوندے ہو نا کہ مردیاں واسطے وقف ہے، خود بھی پڑھ دے ہو ماشاءاللہ، پڑھیا کرو قرآن دا کوئی بھی حصہ ہوئے اس میں تلاوت کریا کرو، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے آغاز دے اندر ہی اپنے پیارے حبیب دے راستے دا تعین کیتا، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے فرمایا شاہ قرآن حکیم اپنے پیارے حبیب دے نازل کیتا ہے، اور اللہ پاک نے انداز کیسا پیارا اپنایا ہے۔ مالک نے فرمایا سونیا سا تیرا شمار سچیاں رسولاں دے اندر کیتا ہے۔ مشرکین عرب تواڈے بارے طرح طرح دے الزامات عائد کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے الیاذ باللہ محمد اپنے کولوں باتاں کردا ہے، الیاذ باللہ کوئی شاعر تے مجنون کہہ رہا ہے۔ میرے سونیا حبیبا انک
لمن المرسلین اور تہاڈا شمار سچیاں رسولاں دے اندر ہوندا میں علی صراط مستقیم اور میرے پیاریاں حبیبہ تسی سیدھے راستے تے چلنے والے ہو اور سیدھے راستے دی نشاندہی کرنے والے ہو اور سیدھے راستے نو اختیار کرنے والے ہو اور آئیے ذرا غور کرتے جانا کیڑا سیدھا راستہ میں اور جس راستے دی طرف اہل حدیث دعوت دیندا جا رہا تینوں بلاندا جا رہا ہے اللہ دی ذات نے بھی بلایا ہے اللہ پاک نے بلایا ہے اور میرے خدا باہ میرے علماء میرے شیوخ بھی بلاندے جا رہے ہیں اسی دے کہنے ہیں اور سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کی صفت سنا سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کی صفت سنا آج رل جاؤں باغ محمدی اور رحمت ٹھنڈیاں چھاؤں میرے پیارے حبیب دا میرے مرشد و مخدوم دا راستہ اور صراط مستقیم ہے اور آئیے ذرا غور کرنا اللہ پاک نے بتاتے خود اللہ پاک نے دعوت دیتی ہے اپنی مخلوق نو حضرت انسان نو انداز کیسا پیارا میں انداز کیسا محبت بھرا میں اسلوب کتنا نرالا میں اللہ پاک نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ پاک نے فرمایا اللہ بلا رہے نے اور تانوں دار السلام دی طرف بلا رہے نے کی مطلب ہے اور سلامتی دے گھر دی طرف بلا رہے نے اور سلامتی دا گھر اللہ پاک دی بنائی ہوئی جنت ہے اور مالک دی بنائی ہوئی بہشت ہے اللہ پاک نے دعوت دیتی ہے تانوں دے مینوں بلایا میں اور پوری کائنات دا رب رب العالمین رب الناس اور دعوت دے رہے ہیں تینوں دے مینوں دے رہے ہمیں اپنے مالک دے پیار دے غور کریا کر اپنے مالک تو بیگانہ نہ بنیا کر جان بوجھ کے فرضی نماز نہ چھوڑیا کر جان بوجھ کے اللہ دی یاد تو غافل رہنے دی کوشش نہ کریا کر بندیا غافل کبھی سوچیا کرنا اللہ پاک نے تیرے نال کنا پیار کیتا ہے اور سونے مالک نے تیرے نال کنیاں محبتاں کیتیاں نے اللہ پاک نے زمیناں بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں اللہ نے آسمان بنائے کن کہہ کے بنائے اللہ پاک نے جنابیاں دی نباتات اگائے نے کن کہہ کے اگائے نے سارا نظام چلایا کن کہہ کے چلایا میں اگر چاہتا تو انسان نو بھی کن کہہ کے بنا سکتا سی پر اللہ پاک نے اپنی محبت نو شامل کیتا میں اللہ پاک نے انسان نال اپنے پیار نو شامل کیتا میں اور پیغام کی دیتا خلق تو بیدیا میں اپنے بندے نو اپنے ہاتھ نال گھڑ کے بنایا اپنے بندے نو اپنے ہاتھ نال گھڑ کے بنایا یہ اس مالک دی محبت ہے پیار ہے کبھی سوچیا کر کبھی رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کے چند منٹاں دے اندر اپنے رب نہ لو لگانے دی کوشش کریا کر کبھی گھر دے کسے کونے دے اندر اکیلا بیٹھ کے اور باپ وضو ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مالک دے سامنے جناب علی آنسو بہانے دی کوشش کریا کرنا رب کریم نے کنیاں محبتاں کی دیا نے کنہ پیار کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی مخلوق نو جناب علی کس انداز دے نال پکاری ہے دعوت دیتی ہے اور انجی محسوس ہو رہے ہیں اور گل بھی حقیقت ہے اللہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم دے اندر چلا جائے اور قرآن دے اسلوب تو محسوس ہو رہے ہیں بلکہ بالکل وضاحت ہے کہ رب کریم بلا تخصیص بلا رہے نے آ جاؤ
سلامتی دے گھر دی طرف آ جاؤ، جنت دی طرف آ جاؤ۔ یا اللہ آ تو جائیے، آنے دا راستہ کیا ہے؟ اس جنت سے حصول کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ پاک نے خود ہی دعوت دے کہ پھر خود ہی راشدہ تعین کی طرح غور کرتے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ پاک ہدایت دے نال نواز دیندے نے، اور جنوں اللہ پاک پسند کر لیندے نے او دے اعمال حسنہ دی وجہ نال، او دے قلب سلیم دی وجہ نال، او دے اچھے عقیدے دی وجہ نال اللہ پاک جنوں پسند کر لیندے نے، او دی اچھی نیت دی بنیاد ہے اللہ پھر انہوں صراط مستقیم دی طرف رہنمائی دے دیندے نے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، کدی اس فلسفے تے غور کریا کرنا۔ اور نمازی نماز پڑھتا ہے، ہاتھ بننے نے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندہ میں، اور سب زندہ دار کرنے والے، سب زندہ داری اختیار کرنے والے، اور رات تے پچھلے پہر بیدار ہو کے اپنے مالک دے سامنے آنسو بہانے والے، اس دولت تو بخوبی واقف نے، اس لذت تو اس بہار تو بخوبی واقف نے۔ اور جس وقت جناب علی بالخصوص رات دا پچھلا پہر ہوئے یا عمومی طور تے کوئی بھی نماز دا وقت ہوئے، اور جس وقت نمازی نے ہاتھ بننے نے اپنے مالک دے سامنے التجاواں کرنیاں شروع کر دیندہ ہے، اور پہلو اپنے سونے اللہ دیاں تعریفاں کرتا ہے، اپنے مالک دیاں حمداں بیان کرتا ہے، اپنے مالک دیاں ثناواں بیان کرتا جا رہا ہے، اور وہ دیاں بزرگیاں بیان کر کے پھر اللہ نال وعدہ کرتا ہے۔ تے انداز کیسا پیارا میں، ہاتھ بننے نے تے کی کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنے اللہ دیاں تعریفاں کرتا جا رہا ہے، اور کی کہندہ ہے یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، اور ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں اس اللہ واسطے نے جو سارے جہاناں نو پالنے والا ہے۔ آسماناں تو پیغام کی ہوندا کدی سوچیا کرنا رب دے پیار دی طرف ہے، اور توجہ کریا کرنا اپنے اللہ دے نال لو لگانے دی کوشش کریا کرنا۔ ہائے مخلوقے اور تینوں ہر ایک دا پیار یاد ہے، علاقے تقسیم کر کے، اور جناب علی دھوپ دا حاجت روا کسے نو بنا لے آئی، آسانیاں دا پروردگار کسے نو بنا لے آئی، مشکلات دا مشکل کشا کسے اور نو بنا لے آئی۔ اللہ دی ذات کیسی رحیم و برتر کری سوچیا کرنا۔ جس وقت بندہ کہندا ہے صحیح مسلم دی حدیث قدسی ہے، بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، پیغام کی ہوندا عرش معلا تو اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ حمیدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی ہے۔ اور اس بعد بندہ کی پڑھتا الرحمن الرحیم، اللہ کی کہندے نے اسنا علی عبدی، اور میرے بندے نے میری شنا بیان کی تھی ہے۔ اور اس بعد بندہ پڑھتا نمازی پڑھتا ہے، اور مرد پڑھتے نے عورتاں پڑھدیاں نے مالک یوم الدین، اور قیامت دے دن دا مالک بھی ہوئے۔ پیغام کی ہوندا مجدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی ہے۔ اے اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں بزرگیاں تے بڑائیاں بیان کرنے تو بعد اپنے مالک نال وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ کی کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی پوجا کروں گا، اللہ تیرے کولو ہی امداد طلب کروں گا۔ اور جس وقت اپنے اللہ نال وعدہ کر لیندا ذرا سوچئے غور کیجئے، اللہ دی طرفوں آفر کی مل دیئے، گولڈن آفر مل جاندی ہے، اللہ دی طرفوں بشارت مل جاندی ہے، خوشخبری مل جاندی ہے۔ اے میرے ملائکہ انہیں میری حمد بیان کی تھی، میری شنا میری بڑائی بزرگی بیان کی تھی ہے، ہن اے تے میرا عہد ہو گیا، ہن اے تے میرا وعدہ ہو گیا۔ اے میرے ملائکہ اے میرا بندہ جو میرے کو مانگتا جائے گا میں ادیاں قبول کرتا جاواں گا۔
ان جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا ذرا اس فلسفے پہ غور کیجئے. جس وقت اللہ کی طرفوں گولڈن آفر میسر آ گئی اللہ نے کہہ دیتا بندیا جو دل کرتا ہے مانگ میں عطا کرا. اور صاحب دل جس کو رب دا بندہ کیا جاندا ہے اور جیڑا اپنے الہ نال محبتاں کر کے اپنے الہ دے سامنے کھڑا ہے اور دنیا دے مال و زر دا سوال نہیں کرتا کوئی زمین مربع نہیں مانگتا اور کوئی دنیا دے زیورات دا سوال نہیں کرتا اولاد دا سوال نہیں کرتا. کتنی بڑی آفر ہے کہ اللہ کہہ دیں جو دل کرتا ہے میرے کو مانگ میں تینوں عطا کرا. پھر مومن یہ تو نہیں کہتا کہ یا اللہ میں زمین دے دے پوئے پانڈا دے دے جانور دے دے حویلیاں دے دے مال دے دے جائیداد دے دے زمین مربع عطا کر دے. نہیں کبھی اس فلسفے پہ غور کرے کر اور تیرے سامنے پھر ہدایت دی اہمیت صراط مستقیم دی اہمیت واضح ہو جائے گی. اے بندہ اپنے اللہ دے سامنے پھر کی کہندا ہے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. یا اللہ آفر تساں دیتی ہے ہن میں منگدا پیا جے مینوں عطا کر دیو. بندیا کی منگنا ہے اللہ سونیا مینوں صراط مستقیم عطا فرما دے. ہائے 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 صراط مستقیم. یا اللہ وہ راستہ جس راستے میں چل کے انبیاء علیہم السلام نے نجات دی ضمانت دیتی ہے. جس راستے دے انبیاء چل نکلے صحابہ چل نکلے تابعین چل نکلے محدثین چل نکلے. اللہ میں بھی تیرے کو ڈیرہ غازی خان دے اندر رہنے والا ہاں ارد گرد مضافات دے اندر بستیاں دے اندر دیہات دے اندر رہنے والا ہاں. یا اللہ میں تیرے کو سوال پیا کرنا اہدنا الصراط المستقیم. کیا اگر بندہ خلوص دل نال پھر رب کو منگے اللہ انہوں سیدھے راستے تے نہیں لگائے گا؟ ضرور لگائے گا. پھر کیا ضرورت ہے اس راستے نو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرنے دی. اس راستے نو لوگوں پسے پشت ڈال کے اللہ اور دے رسول دیاں تعلیمات دیاں گستاخیاں کرنے دی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ راستہ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سماعت فرمانا. حدیث کیسی ہے؟ آپ نے جناب علی صراط مستقیم دی مثال دے کے نبی رحمت نے پھر خود او دی تعریف کی تھی وضاحت فرمائی ہے. امام کائنات نے فرمایا ضرب اللہ صراطا مستقیما. اللہ پاک نے صراط مستقیم دی مثال بیان کی تھی. ایک کون کہہ رہے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. صحیح حدیث ہے. علماء دی مجلس ہے میں طالب علم بات عرض کر رہے ہیں بات توجہ دلائق ہے. اللہ پاک نے مثال بیان کی تھی. مثال کی صراط مستقیم دا مفہوم کی ہے ایک کیڑا راستہ ہے کیڑی بلڈنگ ہے کیڑی عمارت ہے جتھے اسی چل نکلیں گے تو نجات پانے والے بن جاؤں گے. امام کائنات نے فرمایا ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جدے ارد گرد دو دیواراں نے جدے ارد گرد دو دیواراں نے. ذرا حدیث نو سمجھنا پھر یہ مفاہیم تے غور کرنا پھر توجہ کرنا کہ اسی کدھر جا رہے ہیں اپنا احتساب کرنا. آپ نے فرمایا جدے ارد گرد دو دیواراں نے
دیواراں دے درمیان دروازے کھلے نے اوپر پردے پہ لٹک دے نے اور ایک دائی علی رأس الصراط راستے دے کنارے تے کھڑا ہے جو لوگاں نو متوجہ کر رہا ہے ادخلوا علی الصراط ولا تتحرجوا اور لوگوں اس راستے دے طرف آ جاؤ ادھر تے چل نکلو الگ الگ نہ ہونا فرقہ بندی چھوڑ دینا اور دوسرا داعی آپ نے فرمایا راستے دے اوپر کھڑا ہے راستے دے اوپر کھڑا ہے وہ بھی لوگوں نے متوجہ کر رہے ہیں متنبہ کر رہے ہیں اور نبی پاک نے ایک مبہم جی مثال دے کے آپ نے پھر خود یہ دی تفصیل بیان فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ واز کیجئے قرآن و حدیث بیان کر کے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہاوتاں دی کیا ضرورت ہے جھوٹیاں داستاناں دی میرے عزیزوں احتساب کیجئے کیا ضرورت ہے فضولیات دی لغویات دی ضعیف منکرت موضوع واقعات دی قرآن و حدیث کیا نصیحت واسطے کافی نہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سیدھا راستہ ہے وہ دین اسلام وہ کی یہ دین اسلام ہے اور اردا گرد جڑیاں دو دیواراں نے نبی محترم نے فرمایا اللہ پاک دیاں مقرر کردہ حدود نے حدود اللہ انہاں نو کراس نہیں کرنا اور جو دروازے کھلے نے پردے پہ لٹک دے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک دیاں حرام کردہ چیزاں نے اللہ پاک دیاں حرام کردہ چیزاں نے جو شرک حرام بدعت حرام زنا حرام جوا حرام شراب نوشی حرام چوری ڈکیتی حرام سود خوری حرام یہ حرام کردہ چیزاں اور پیارے حبیب نے فرمایا جڑا دائی راستے دے کنارے دے کھڑا ہے تو لوگوں نو بلا رہے ہیں متنبہ کردہ جا رہے ہیں متوجہ کردہ جا رہے ہیں کہ لوگوں فرقہ بندی تو بچ جاؤ ایک گروہ بن جاؤ ایک جماعت حقہ دی شکل اختیار کر لو امام کائنات نے فرمایا او کیے او دائی کیڑا ہے ہوا کتاب اللہ وہ اللہ دی کتاب ہے اللہ اکبر وہ کیا ہے اللہ دی کتاب ہے قرآن پاک ہے سبحان اللہ اور امام کائنات نے فرمایا ایک دوسرا دائی جو راستے دے اوپر کھڑا ہے راستے دے اوپر کھڑا ہے جو اوپروں آوازاں دے رہا ہے اور تینوں ہلا رہا ہے نبی محترم نے فرمایا ہوا واغش اللہ فی کل قلب مسلم وہ تیرے اندر دا ضمیر ہے جو تینوں ملامت کر رہا ہے تینوں وعد کر رہا ہے بندیا گلی بازار دے اندر چل رہے ہیں اپنی نظر نو آوارہ کیوں کر رہے ہیں اے اکھاں رب دی امانت نہیں کیوں خیانت پہ کر رہے ہیں تینوں ملامت کر رہے ہیں کسی دے مال تے کسی دے پلاٹ تے جائیداد تے زمین مربع تے نجائز قابض ہو رہی ہے ضمیر ملامت کر رہے ہیں اس نہیں بات ہے نا کوئی حرام خوری کرتا ہے ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا اور راستے دے اوپر کھڑیاں ہو کے تیری نگرانی کر رہے ہیں تینوں ملامت کر رہے ہیں اور تینوں متوجہ کر رہے ہیں متنبہ کر رہے ہیں کہ رک جا اللہ نے تینوں اس واسطے سے پیدا نہیں کیتا یہ ہے صراط مستقیم آئیے 3 آیات پڑھ کے میں اپنی بات ختم کراؤں
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس راستے دی تعریف کی تھی اور نشاندہی فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ صراط مستقیم کس راستے دا نام ہے، اور لوگوں کس واز دا نام ہے، کس نصیحت دا نام ہے، اور صراط مستقیم کس پیغام دا نام ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یہ بھی سورہ انعام اور 8واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا گلتال اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ نا، بلا تخصیص، کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسے برادری دا، کسے قبیلے دا، کسے علاقے دا، آ جاؤ، سونے نبی کو لو ہدایت لے لو۔ آئے ہائے سونے مرشد و مخدوم کو لو اپنے راستے کا تعین کروا لو، جس راستے نو اختیار کر کے تسی سیدھے رب دی جنت دے مکین بن جاؤ گے۔ سب تو پہلی شک کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، سونے جیڑیاں چیزاں حرام نے انہاں دی حرمت دا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ بچ جان، قیامت تک پیدا ہونے والے بچ جان۔ سب تو پہلے نمبر تے شرک کرنا، اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلے نے، صفات دے اعتبار نال بھی، بولیے بولیے تھوڑی جی ہمت کرو ماشاءاللہ، اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلے نے، جس کا عقیدہ بولے، جس کا عقیدہ نہیں بلا شبہ نہ بولے۔ ذات دے اعتبار نال کیا ہے، صفات دے اعتبار نال کیا ہے، اختیارات دے اعتبار نال کیا ہے، نظام چلانے دے اعتبار نال کیا ہے، اللہ اکیلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء بھی او دے درد محتاج نے، اولیاء اللہ تو بڑی دور دی بات ہے، حضرت علی اجویری ہو، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو، کوئی بھی ہوئے، سب او دے درد محتاج، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ اس عقیدے تو بغیر کوئی نجات نہیں، اس بات نو یاد رکھنا۔ نبی رحمت نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تو انہوں کبیرہ گناہاں دے سردار گناہاں دی خبر نہ دیواں؟ کیوں نہیں؟ خبر دیجئے۔ آپ نے سب تو پہلے نمبر تے کیا الاشراک باللہ، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، اس واسطے سے بچ جائیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نظر و نیاز، جو کچھ ہے ایک اللہ دے لئے۔ اللہ
اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، یاد رکھنا جڑا بندہ رجب دے مہینے دے اندر یا سفر دے مہینے دے اندر یا محرم دے مہینے دے اندر غیر اللہ دی محبت دا لبادہ ہوڑ کے او دے نام دی نظروں نے حد پیش کر دے، وہ کبھی صراط مستقیم تے ہو سکتا معذرت ہے، وہ کبھی صراط مستقیم تے نہیں ہو سکتا۔ حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ اہل بیت دے چشم و چراغ نے کوئی شک نہیں جنت دے مہمان، پر نظر و نیاز انہاں دے نام دی نہیں، کنڈے حضرت جعفر صادق دے نام دے نہیں، اگر تے داستان جھوٹی ہے۔ نظر و نیاز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وبالوالدین احسان، ماں پیاں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلا ترجمہ کہ شرک حرام ہے، تے دوسرا ترجمہ کی ہے کہ ماں پیاں دی نافرمانی بھی مفہوم مخالف، ماں پیاں دی نافرمانی بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یاد رکھنا جے ماں پیاں دے حقوق دا تحفظ ہے، یہ راستہ بڑا سیدھا ہے، یہ دے اندر کسے دے واسطے کوئی رعایت نہیں، یعنی کسے دی حق تلفی نہیں، جے ماں پیاں دے حقوق دا تحفظ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد نو بھی ناجائز طریقے دے نال قتل کرنا نہیں، بلکہ انہاں دی تربیت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، جڑیاں روحاں سونے رب نے بھیجنیاں نے وہ آ کے رہنیاں نے۔ وہ دی وجہ جڑا اللہ تانوں رزق دے سکدا ہے تہاڈی اولاد نو کیوں نہیں دے سکدا؟ اور اس کے بعد کی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی ظاہری ہوئے یا باطنی ہوئے او دے قریب جانا اختیار کرنا تو بڑی دور دی بات ہے۔ میرے تو قبل حضرت بیان کر رہے سن بڑی تفصیل حیا دے متعلقہ، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی کو اختیار کرنا تو دور دی بات ہے، قریب تک نہیں پھٹکنا۔ اسی وجہ کہ حیا ایمان دیاں شاخاں دے وچوں اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ اس قوم دا حیا اجڑ جائے وہ قوم برباد ہو جاندی ہے، باوجود مال دے، اسباب دے، ذرائع دے، تعلقات دے، ہر چیز تو پھر میرا سونا رب اپنی برکتاں نو اٹھا لیا کرتا ہے۔ بے حیائی دے قریب جانا ہرگز نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان نو ناجائز قتل بھی کرنا نہیں، یہ بھی دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے۔ کوئی کسی نو ناجائز قتل نہ کرے، یہ معاشرے دی بگاڑ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم دے مال دے قریب جانا نہیں، انہوں نے حسن سلوک کرنا ہے۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میرے سونے حبیب دی تعلیم ہے، جو یتیم دی کفالت کرتا ہے وہ جنت دے اندر میرے سونے محمد دے نال اکٹھیاں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ تول دے اندر کمی پیشی کرنی ایک ایسا جرم ہے جس جرم دی بنیاد تے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام دی قوم عذاب دا لقمہ بن گئی۔ اور نبی محترم نے فرمایا سنن ابن ماجہ دے اندر ایک تفصیلی حدیث ہے وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جس وقت قوم ماپ تول دے اندر میری امت کمیاں پیشیاں کرنیاں شروع کر دیں گے، ڈنڈی مارنی شروع کر دیں گے،
اس وقت اللہ معیشت نو تنگ کر دیں گے، کاروبار چو برکت اٹھا لی جائے گی اور ظالم حکمران انہاں تے مسلط ہو جان گے۔ اور اس بعد فرمایا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا جدوں بات کرنی ہے عدل دے تقاضیاں نو ملود خاطر رکھ، بالخصوص گواہی دے معاملے دے اندر جھوٹی بات کرنی اے نہیں کہ کسی نال محبت ہوئے او دیاں برائیاں نو اچھائیاں بنا دینا، کسی نال عداوت ہوئے او دیاں اچھائیاں نو برائیاں بنا دینا، نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی دی عداوت تنو مجبور نہ کرے کہ تو جان بجھ کے او دے عیوب او دے نقائص اپنے کولوں نکالنے شروع کر دے۔ اور آخر تے آکھیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ دے وعدیاں نو پورا کرنا، رب دے وعدیاں وعدہ رب نال اسی سارے کر کے آئے ہیں۔ عالم ارواح دے اندر الستو بربکم، جس وقت اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، کتنے کے لوگ نے جو اس وعدے نو یاد کیتے، جو فردی نماز دے ٹائم جان بوجھ کے اللہ دے گھر دا رخ نہیں کردا، کیا او وعدے دی پاسداری کر رہے ہیں؟ جو اپنی اموال دے اندر سودی کاروبار دی شمولیت کرتے وعدے نو توڑنے والا ہے، جو رشتیاں دی بنیاد روپیے پیسے نو بنا کے الحب للہ والبغض فی اللہ دی سب تو نکلتا ہے، رب دے وعدے نو توڑنے والا ہے۔ اور لوگوں جو اس امت کے اندر بے حیائی نو فروغ دیتا ہے، رب دے وعدے نو توڑنے والا ہے۔ جو رسول دی تعلیم نو چھوڑ کے اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنی طرفوں نیا دین بناتا ہے، سنت کے اندر بدعات نو شامل کرتا ہے، رب دے وعدے نو توڑنے والا ہے۔ اللہ نے پابند کیتا ہے کہ رب دے وعدے نو توڑنا نہیں بلکہ اس وعدے نو پورا کرنا ہے۔ کہ سارے جتنے امور نے انہاں نو شمار کر کے آخری بات میرے رب نے مہر لگائی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ مہر کیا ہے کہ توحید اختیار کرنے والا صراط مستقیم، والدین کا تابعدار صراط مستقیم پہ چلنے والا، اولاد کی تربیت کرنے والا، اولاد نال محبت رکھنے والا، حقوق پورے کرنے والا، صراط مستقیم کو اختیار کرنے والا، بے حیائی تو بچنے والا، قتل و غارت تو بچنے والا، یتیم دے اموال تو بچنے والا، ماں بطول دی کمی بیشی تو بچنے والا، وعدے دی پاسداری کرنے والا، ایہو ہی صراط مستقیم تے گامدن ہے۔ میرے رب نے آکھیا فتبعوہ، اس کو اختیار کرنے والے بن جاؤ، اس کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دیگر راستے شیطانی راہ جے، یقین ہے شیطانی راہ، کتے بینک دا لالچ، سود دے زمن دے اندر، کتے جناب رب دی مخلوق دے لالچ، کتے شیطانی راستے، شیطان دے جال بچھے، گلیاں بازاراں دے اندر نیم پرہنا ہوتا، اس شیطان دے بہت بڑے جھال نے۔ اور لوگوں ایک دوسرے دے اموال دے ناجائز قبضہ اس شیطان دا بہت بڑا جھال ہے۔ اپنی نظران نو گندیاں کرنا شیطان دا بہت بڑا جھال ہے۔ رب دی زمین نو شرک نال گندیاں کر دینا، بدبودار کر دینا، اس شیطان دا بہت بڑا جھال ہے۔ اور ثواب دے لالچ دے اندر پیغمبر دے سنت دے اندر بدعت نو شامل کر دینا، اس شیطان دا بہت بڑا جھال ہے۔ اور جڑا بندہ اے راواں اختیار کرتا ہے وہ کبھی صراط مستقیم تے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے عزیزو آج دی اس نشست دا مفہوم ایہو ہی ہے کہ صراط مستقیم نام ہے وحی الہی دا، اور وحی الہی ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک میرے سونے نبی دی حدیث ہے، اور اللہ دے فضل مسلک حق اہل حدیث بھی اسے ہی دعوت دا داعی ہے اور اسے ہی دعوت نو پیش کرنے والا اور اس نو اپنانے والا ہے۔ اللہ
اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے، آسانی فرمائے، اپنی رحمت فرمائے اور سانو او راستہ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس راستے تے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین چل نکلے اور چلدے ہوئے رب دی جنت دے حقدار بن گئے۔ اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک سب نے اپنی رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ساری دنیا بھی بہتر فرمانا، اپنی رحمت دے نال ساری آخرت بھی بہتر فرمانا۔ یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت دے نال سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اہل حق دی حفاظت فرما۔ اللہ علماء کرام دا جمع غفیر ہے، محترم حافظ خالد محمود اظہر صاحب اور دیگر ماشاءاللہ جید کبار علماء کرام، شیوخ، اساتذہ جنہ دے اسماء مبارکہ میں نہیں بھی یاد، اللہ سب تے اپنی رحمت فرما، اللہ سب تے اپنی رحمت فرما۔ اور اس کاروان دے روح رواں میری مراد میرے انتہائی محترم گرامی قدر محترم حضرت حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، یا اللہ اس مرد مجاہد دی زندگی دراز فرما، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو حسنات نے قبول فرما۔ اے میرے مالک جتنے بھی دینی منصوبے نے یا اللہ انہوں نے ترقی دی طرف گامزن فرما، کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ان مدارس، ان مساجد جنہ دی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال بذات خود انہ دی سرپرستی فرما۔ اللہ کثیر تعداد دے اندر سامعین تشریف لائے، اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا اور مبلغین دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما۔ اس مسجد دی، اس ادارے مدرسے دی انتظامیہ جملہ احباب جنہ دے نام میں نہیں یاد، اللہ اپنی رحمت دے نال اس سب دیاں محبتاں قبول فرما۔ انہاں دا تعاون کرنا، مال خرچ کرنا، وقت صرف کرنا، خوب محنت کرنا اور لگن دے نال تیری مخلوق نو بلا کے اللہ سیدھے راستے دا تعین سنانا اپنی رحمت دے نال اپنی رضا واسطے قبول و منصور فرما۔ اللہ سانو ریاکاریاں تو محفوظ فرما، اخلاص، تقوی اور للہیت دی دولت دے نال ہر لمحے مالا مال رکھنا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ پورے عالم اسلام دی حفاظت فرما، اللہ ہر قسم دے وبائی امراض دا خاتمہ فرما، اللہ اہل اسلام دی معیشت نو بحال فرما، خوشحالی نصیب فرما۔ اللہ اہل پاکستان تے اپنی خاص رحمتاں اور عنایات دا نزول فرما۔ جتنے موحدین موحدات فوت ہو چکے نے سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دینا۔ اللہم اغفر لجمیع موت المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالۃ وماتوا علی ذلک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله